قصر دنا تک کس کی رسائی چاہتے یہ ہیں آتے یہ ہیں صلی علی صلی علی صلی علی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. تفسیر روح البیان میں ایک بڑا پیارا درود پاک لکھا ہے. اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وعلی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. حضرت سیدنا اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس درود پاک کے متعلق لکھا ہے، جو شخص اس درود کو پڑھے گا اس کا مال و دولت بڑھتا رہے گا. مال و دولت بڑھانے کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ دین کی خدمت کروں گا، گھریلو معاملات خوش اسلوبی سے چلاؤں گا، صلہ رحمی کروں گا، حج کروں گا، زکوٰۃ دوں گا، غریبوں کی مدد کروں گا. اس طرح اچھی اچھی نیتیں ہونی چاہیے. تو یہ درود پاک آپ کو اس پاکٹ سائز رسالے سے ملے گا. اس کو آپ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ خوب خیر و برکت ہوگی. کعبے کے بدر و دجا تم پہ کروڑوں درود. تم ہو جواد و کریم، تم ہو رؤوف و رحیم. بھیک ہو داتا تا تم پہ کروڑوں درود، تم پہ کروڑوں درود. کعبے کے بدر و دجا تم پہ کروڑوں درود. معراج میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات میں سے ہے، اور اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے. سورہ اسراء، سورہ بنی اسرائیل بھی جس کو کہتے ہیں، سورہ نجم میں تو تفصیلی ہے. قرآن پاک پڑھیں، آپ کو معراج کا واقعہ کیا ہے پتہ چلے گا، اور احادیث میں بھی اس کا تذکرہ ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے مکہ مکرمہ سے مسجد اقصی بیت المقدس کی سیر کروائی، وہاں سے آسمانوں، پھر سدرۃ المنتہا پر پہنچے. پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لامقام پر تشریف لے گئے اور رب کا دیدار کیا، رب سے ہم کلامی کا شرف حاصل کیا، امت کے لیے نمازوں کا تحفہ لیا. آج کے اس سلسلے میں انشاءاللہ الرحمن ہم کچھ معراج کے اشعار مفتی اعظم ہند اعلیٰ حضرت کے شہزادے کے کچھ اشعار سنیں گے، اور اس کے بعد آسمانوں کی سیر کے تعلق سے سنیں گے، اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں جو مشاہدات فرمائے اس میں سے کچھ سنیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام. تخت تمہارا عرش خدا کا، ملک خدا کا ملک تمہارا. رب کی اعلی خلافت والے، رب کی اعلی خلافت والے، تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام. تم کو دیکھا، حق کو دیکھا، آپ کی صورت اس کا جلوہ. اچھی اچھی صورت والے، اچھی اچھی صورت والے، تم پر لاکھوں سلام، تم پر
لاکھوں سلام آقا تم پر لاکھوں سلام. چشم سر نے حق کو دیکھا دل نے حق کو حق ہی جانا. چشم سر نے حق کو دیکھا. اے حقانی صورت والے اے حقانی صورت والے تم پر لاکھوں سلام. تم پر لاکھوں سلام آقا تم پر لاکھوں سلام. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہاں یہ عرض کرتا چلوں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں درود و سلام عربی زبان کے علاوہ کسی اور زبان میں بھی بھیجا جا سکتا ہے. جب بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام کسی بھی زبان میں بھیجیں گے انشاءاللہ الرحمن اس کی برکتیں ہم کو حاصل ہوں گی. اللہ کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج میں آسمانوں کی بھی سیر فرمائی اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے ملاقات فرمائی. انہیں اپنی ملاقات کا شرف عطا فرمایا. بیت المقدس میں نبیوں کی امامت فرمانے کے بعد اب بیت المقدس سے آسمانوں کی طرف تشریف لے جانا اس میں کیا حکمت تھی؟ تو علماء نے لکھا کہ بیت المقدس سے آسمانوں کے دروازے سیدھے. تو آسمان کی طرف آپ کا سفر ہوا اور پہلے آسمان پر حضرت آدم صفی اللہ علیہ نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ کا استقبال کیا اور آپ کو مرحبا کہا. صالح بیٹے اور صالح نبی کو خوش آمدید. دوسرے آسمان پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہم الصلاۃ والسلام کو ملاقات کا شرف عطا فرمایا. یہاں ایک معلوماتی بات عرض کروں. حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام یہ آپس میں خالہ زاد بھائی ہیں. انہوں نے ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو مرحبا کہا صالح بھائی اور صالح نبی کو خوش آمدید ان الفاظ کے ساتھ. تیسرے آسمان پر حضرت جبریل علیہ السلام ساتھ ہیں. تیسرے آسمان پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ملاقات کا شرف بخشا. انہیں سلام فرمایا, انہوں نے سلام کا جواب دیا اور آپ کو ویلکم کیا, خوش آمدید کہا, مرحبا کہا. چوتھے آسمان پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا ادریس علی نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام کو ملاقات کا شرف بخشا. پانچویں آسمان پر حضرت سیدنا ہارون علیہ الصلاۃ والسلام کو ملاقات کا شرف بخشا, انہوں نے بھی مرحبا کہا. چھٹے آسمان پر حضرت ہارون علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات فرمانے کے بعد آپ نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام کو ملاقات کا شرف عطا فرمایا. انہوں نے بھی مرحبا کہا, خوش آمدید کہا. اور جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آگے بڑھے تو حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام رونے لگے. پوچھا گیا کہ آپ کو کس چیز نے رلایا؟ فرمایا مجھے اس بات نے رلایا کہ ایک نوجوان جو میرے بعد مبعوث ہوئے ان کی امت میں سے داخل جنت ہونے والے لوگوں کی تعداد میری امت میں سے داخل جنت ہونے والوں سے زیادہ ہوگی. اور یاد رکھیے قیامت کے جو صفحے ہیں اس میں سب سے زیادہ آقا کے امتی ہوں گے. 120 صفحے ہوں گی اور 80 صفحے اس امت کی ہوں گی. اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل کر دے. ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام جو ابو الانبیاء ہیں, اللہ کے خلیل ہیں, اور آپ کے بعد جتنے نبی تشریف لائے آپ کے خاندان سے تشریف لائے, آپ کی آل سے تشریف لائے, انہیں ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ملاقات کا شرف بخشا.
ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور سے ٹیک لگا کر تشریف فرماتے. ساتویں آسمان کے بھی اوپر بیت المعمور ہے، عین کعبے کے اوپر فرشتوں کا قبلہ ہے. یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں سلام کہا تو انہوں نے صالح بیٹے اور صالح نبی کو خوش آمدید ان الفاظ کے ساتھ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا. اس کے بعد ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سدرۃ المنتہا کی طرف تشریف لے گئے. اب آسمانوں پر جو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انبیاء کو ملاقات کا شرف بخشا، اس تعلق سے بڑے پیارے پیارے مدنی پھول مرآت شرح مشکات میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عنایت فرمائے. اس میں سے کچھ خلاصتاً عرض کرتا ہوں. فرشتوں کو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا پہلے پتہ چل چکا تھا، اور جبھی آسمانوں کو سجایا اور آراستہ کیا گیا تھا، مگر جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تشریف لاتے ہیں، ہر آسمان کے دروازے پر فرشتے پوچھتے ہیں کہ ان کو بلایا گیا ہے. یہ کیا ہے کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے محبوب بھی ہیں اور عبد بھی ہیں. مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ معراج میں دونوں شانوں کا اظہار ہے. تو کروڑوں فرشتے مکہ مکرمہ میں باراتی بن کر جبریل امی علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ساتھ آئے، اور بہت سو نے آپ کا استقبال کیا. مفتی صاحب نے بڑا پیارا مدنی پھول لکھا کہ آدم علیہ السلام ابھی بیت المقدس میں حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، اور حضور کو وداع کرتے ہیں، خود پیچھے روانہ ہوئے، مگر استقبال کے لیے حضور سے پہلے پہنچے ہوئے ہیں. یہ ہے نبی کی رفتار. یہ تو آدم علیہ السلام کی رفتار ہے نا، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رفتار اس سے کہیں بڑھ چڑھ کر ہے. اللہ اکبر. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کو سلام کیا، سارے انبیاء کو سلام کیا، کیونکہ آنے والا ٹھہرے ہوئے کو سلام کرتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ انبیاء ہمارے نبی سے افضل ہیں، نہیں، افضل ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہی ہیں. سب نے انبیاء نے صالح بھائی کہا کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نبی ہونے کی حیثیت سے آپس میں بھائی ہیں، اور ہم نہیں کہہ سکتے بھائی، ہمارے تو آقا ہیں. صالح کا مطلب کیا ہے؟ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں صالح کا مطلب ہے صلاحیت والا. میں خلاصتاً عرض کر رہا ہوں، یعنی معراج حق سے ملاقات کی صلاحیت رکھنے والے، اللہ کے دیدار کی صلاحیت رکھنے والے، اللہ کے دیدار سے مشرف ہونے کی صلاحیت رکھنے والے، اللہ تعالیٰ سے بالمشافہ کلام فرمانے کی صلاحیت رکھنے والے، رب سے اپنی بات منوانے کی صلاحیت رکھنے والے، گناہ گاروں کی شفاعت فرمانے کی صلاحیت رکھنے والے. اور یہ صلاحیتیں حضور انور مکہ مدینے کے تاجور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو بھی حاصل نہیں. آسمانوں پر انبیاء نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا استقبال کیا، ورنہ یہ ان کے مقامات نہیں ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پر اٹھائے گئے ہیں، مگر یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے استقبال کے لیے دوسرے آسمان پر موجود ہیں. سبحان اللہ. حضرت سیدنا ادریس علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جنت میں ہیں، ان کا مقام جنت ہے، مگر شب معراج میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے استقبال کے لیے یہ چوتھے آسمان پر موجود ہیں. سبحان اللہ. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کیوں روئے؟ ایک تو ہم نے سنا کہ اس وجہ سے کہ ان کی امت میری امت کے مقابلے میں زیادہ تعداد میں جنت میں جائے گی. اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بھی لکھا کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا رونا خوشی کا تھا کہ آج طور کی تمنا پوری ہوئی کہ کوہ طور پر رب کا دیدار کرنے کے لیے حاضر ہوتے تھے کلام کے لیے، اور کلام نے آرزو پیدا کی دیدار کی. تو آج شب معراج بار بار حضور اللہ کا دیدار کریں گے،
اور موسیٰ علیہ السلام ان آنکھوں کی زیارت کریں گے جنہوں نے اللہ کا دیدار کیا. گویا رخسار مصطفیٰ جمال الہی کا ان کے لیے آئینہ بنے گا. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمانوں کی سیر کے دوران جبریل امی علیہ السلام بار بار عرض کرتے ہیں کہ حضور ان کو سلام کریں، یہ فلاں نبی ہیں، یہ فلاں نبی ہیں. اس کی بڑی پیاری وضاحت مفتی صاحب نے کی کہ حضور شب معراج شوق دیدار الہی میں بحالت استغراق تھے. جبریل امی یعنی اس وقت رب کی زیارت کا شوق آپ پر غلبہ کیے ہوئے تھا. تو جبریل امی ہر بار عرض کرتے یہ فلاں نبی ہیں، فلاں رسول ہیں، آپ ان کو سلام کریں. حضور کی توجہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف تھی. سبحان اللہ. ورنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سارے نبیوں کو پہچانتے ہیں. ابھی تو سارے نبیوں نے مسجد اقصیٰ میں آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کی سعادت حاصل کی. اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کے صدقے میں ہمیں دنیا آخرت کی برکتیں عطا فرمائیں. اب اس سلسلے کا تیسرا سیگمنٹ ہے جس میں جنت کی سیر کے تعلق سے مدنی پھول پیش کیے جائیں گے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج موتیوں سے بنے ہوئے گنبد دیکھے، ڈوم. اس کی مٹی مشک کی تھی. جبریل امی علیہ السلام سے پوچھا لمن ھذا یا جبریل، اے جبریل یہ کس کے لیے ہیں، یہ کس کو ملیں گے، یہ جو بڑے خوبصورت موتی کے گنبد بنے ہوئے ہیں. عرض کی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ائمہ اور مؤذنین کے لیے ہیں. سبحان اللہ. جو امامت کرتے ہیں ہماری نمازوں میں، ان کو دیکھیں کتنا جنت میں بلند و مرتبہ مقام ملے گا کہ ان کو موتی کے خوبصورت گنبد عطا کیے جائیں گے، مؤذنین کو بھی اور امام صاحبان کو بھی. اور اللہ کرے ہم بھی ایسے ہو جائیں کہ امامت کر سکیں، ہماری اولاد امام بنے، مؤذن بنے، دین کے خادم بنے. اور جو مؤذن ہے اذان دینے والا ہے، ہم استغفر اللہ بعض نادان جہالت کی بنا پر ان کا ادب نہیں کرتے، ان کا احترام نہیں کرتے، ان کو ادب سے نہیں بلاتے. اور مسجد کی کمیٹی والے تو سمجھتے ہیں گویا کہ یہ ان کے ملازم ہیں. ارے بھائی آپ کے ملازم نہیں ہے، دین کے خادم ہیں، یہ مسجد کے خادم ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثواب کی خاطر اذان دینے والا اس شہید کی مانند ہے جو خون میں لتھڑا ہوا ہے، اور جب مرے گا قبر میں اس کے جسم میں کیڑے نہیں پڑیں گے. یہ مؤذن کے لیے فضیلت ہے، کسی اور دنیاوی علم اور دنیاوی منصب اور مقام اور افسر کے لیے نہیں ہے یہ. اور سبحان اللہ، جو پانچوں نمازوں کی امامت کرے ایمان کی بنا پر ثواب کے لیے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. بلند و بالا محلات ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت میں ملاحظہ فرمائے. تو پوچھا تو جبریل امی علیہ السلام نے عرض کی یہ محلات غصہ پینے والوں اور لوگوں کو معاف کرنے والوں کے لیے ہیں. اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. جن کو غصہ بہت آتا ہے نا، تو وہ اللہ سے ڈریں اور اپنے غصے کو قابو میں رکھیں. غصہ آ جاتا ہے مگر اس کو پینا چاہیے، نافذ نہیں کرنا چاہیے. بعض صورتیں ہوتی ہیں جو الگ ہیں، اس کی تفصیل. عام طور پر ہمارا غصہ نفس کی خاطر ہوتا ہے. تو جو غصہ پینے والے ہیں، بیٹے پر غصہ آ گیا، اولاد پر غصہ آ گیا، اسٹوڈنٹ پہ غصہ آ گیا، طلباء پر غصہ آ گیا، اپنے سے کم مرتبہ اور مقام والے پر غصہ آ گیا، اپنے نوکر پر غصہ آ گیا، ملازم پر غصہ آ گیا، اس کو ضبط کر لیں. کس طرح ضبط کریں؟ خاموش ہو جائیں، بات نہ کریں، وضو کر لیں، کلی کر لیں، کچھ پانی پی لیں، وہاں سے ہٹ جائیں یا اس کو ہٹا دیں اپنے سامنے سے. تو غصہ ضبط کریں. انشاءاللہ غصہ ضبط کریں گے، لوگوں کو معافی دیں گے تو جنت کے بلند و بالا محلات اللہ کے کرم سے عطا ہوں گے. اللہ پاک ہمیں شب اسرا کے دولہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. قصر دنا تک کس کی رسائی چاہتے یہ ہیں آتے یہ ہیں صلی علی
علی صلی علی